الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. اور وہ واقعہ یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کیا تم نے بتوں کو الہ بنا لیا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دے سکا ہوں. اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کا نظام سلطنت دکھا رہے تھے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں شامل ہو جائے. پھر جب اس پر رات طاری ہوئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا تو کہنے لگے کیا یہ میرا رب ہے؟ جب وہ ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں. جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو بولے کیا یہ ہے میرا رب؟ جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اگر میرے پروردگار نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا. پھر جب سورج کو جگمگاتا ہوا دیکھا تو بولے یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے.
پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اے میری قوم، جن سیاروں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بہتر ہوں۔ میں نے تو اپنا چہرہ یکسو ہو کر اللہ کی ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ آیت نمبر 74 تا 78 سورہ الانعام۔ سامعین محترم، زمانے قدیم سے ایک عقیدہ رائج ہے دنیا میں، اور قرآن پاک اسی عقیدے کی متعلق ان آیات کے اندر نشاندہی کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن لوگوں کی طرف، جس قوم کی طرف آئے، یہ بت پرست تو تھے، لیکن بتوں کے پس منظر میں یہ ستارہ پرستی میں مبتلا تھے، کواکب پرستی میں مبتلا تھے، نجوم پرستی میں مبتلا تھے۔ قرآن پاک نے کس انداز سے اس کی تردید کی، ابراہیم علیہ السلام نے کس انداز سے اس عقیدے کا رد کیا، وہ ان الفاظ سے واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر یہ بات سمجھنے والی ہے کہ وہ زمانے قدیم اور آج کا علم و حکمت بھرا دور، آج دنیا کے اندر یہ عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں، تو یہ جواب بڑا تلخ ہے۔ کافروں میں تو اکثریت یہی ہے، لیکن مسلمانوں میں بھی اکثر لوگ آج اس عقیدے کا شکار ہیں۔ ستارہ پرستی، کواکب پرستی، نجوم پرستی، ان ساری چیزوں کے اندر آج مسلمانوں کی اکثریت جان بوجھ کر ہے یا انجانے میں ہے، کم فہمی میں ہے یا عقیدتاً ہے، لیکن مسلمانوں کے اندر اکثر لوگ آج بھی ان مرضوں کے اندر مبتلا ہیں۔ اس طرح زمانے کے اندر شرک کی مختلف قسمیں ہوا کرتی تھی، اور آج بھی اگر آج دنیا کے اندر آپ دیکھیں تو آج بھی شرک کی ہوئی اقسام موجود ہیں۔ آج دنیا کے اندر بتوں کو پوجا کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ آج دنیا کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو بتوں کو پوجتے بھی ہیں، بتوں کو خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے بناتے بھی ہیں، اپنے ہاتھ سے سارا کچھ اس کی سب پوری ہیئت بنا کر پھر اپنے ہاتھ اس کو توڑ بھی دیتے ہیں، پھر ایک نیا بنا لیتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری کیفیات، یہ ساری کے سارے معاملات آج کے دور میں بھی موجود ہیں، اور اس پر عقیدہ رکھنے والے یہ ہندو جو ہیں، یہ آپ دیکھ لیں یہ کون ہے۔ ہندوؤں کے ہاں بت پرستی تو عام ہے، ان کے ہاں 33 کروڑ بھگوان کا تصور ہے، 33 کروڑ خدا ہیں ان کے ہاں، اور ان کا تصور یہ ہے کہ ہر چیز خدا ہے۔ ان کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ دنیا کے اندر 33 کروڑ مخلوقات ہیں، تو یہ 33 کروڑ جو مخلوقات ہیں یہ ساری کی ساری خدا ہے، اس لیے وہ جانوروں کو بھی پوچھتے ہیں، اور ہر جانور کے ایک ایک عضو کو وہ خدا سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ آج یہ آپ نہ سمجھیں کہ جو باتیں ہم یہ کر رہے ہیں یہ قدیم زمانے کی باتیں ہیں، آج کے جدید دور میں بھی اور علم کے دور میں بھی اور علم و حکمت کے دور میں بھی آج یہ ساری چیزیں آج دنیا کے اندر موجود ہیں۔ ان میں یہ آج دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں نجومی جو ہیں، یہ نجم سے ہی ہے نا، یہ ستاروں سے ہی ہے۔ علم نجوم کا ہمارے ہاں کیا تصور بڑھایا جاتا ہے؟ باقاعدہ طور پر ہمارے بڑے بڑے اداروں کے اندر علم نجومیوں کو بٹھایا جاتا ہے، ان سے مشورے کیے جاتے ہیں کہ چلے باقی تو ہم سارا کچھ کر رہے ہیں، آپ بتلائیں کہ ہمارا کیا بنے گا۔ جس طریقے سے ہندوؤں کے ہاں یہ تصور ہے کہ وہ شادی کا دن مقرر نہیں کرتے، وہ جاتے ہیں پنڈت کے پاس اور اسے جا کر کہتے ہیں کہ آپ ستاروں کا حساب لگا کر بتائیں کہ کون سا دن، کون سی تاریخ، کون سا وقت ہمارے لیے بہتر رہے گا۔ پھر وہ پنڈت کچھ پیسے لیتا ہے اور پھر وہ ان کو بتلا دیتا ہے کہ فلاں دن، فلاں تاریخ، فلاں مہینہ، فلاں وقت آپ کی شادی کے لیے بہتر ہے، اگر اگلے دن ہی طلاق ہو جائے۔
یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ ان کا نظریہ ہے، اور یہی نظریے آہستہ آہستہ مسلمانوں کے اندر سرائش کر رہے ہیں۔ کل کے دن سورج گرہن لگا۔ اب اس میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے بدشگونیوں کی انتہا کر دی، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے طرح طرح کے عقیدے لوگوں کے اندر پھیلا دی، طرح طرح کی باتیں لوگوں کے اندر پھیلا دی، اور کیا سے کیا اس پر تجزیے کرنے شروع کر دی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اسلام نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے؟ وہ سب سے بہتر رہنمائی اور سب سے اعلیٰ ترین رہنمائی وہی ہے جو اسلام ہماری کرتا ہے۔ اس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ وہ ہمارا عقیدہ ہے، وہ ہمارا نظریہ ہے، وہ ہماری سوچ اور فکر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو متعین ہے، یہ وہ ہے۔ اس کے اندر ہمارا کوئی اپنا دخل نہیں۔ تجزیے تو ٹھیک بھی ہوتے ہیں، غلط بھی ہوتے ہیں۔ پہلے زمانے میں جو تجزیے ہوتے تھے زلزلے کے بارے میں، زلزلہ جو ہے اس لیے آتا ہے کہ بیل نے سینگ کے اوپر زمین کو اٹھایا ہوا ہے، اور وہ بہت عرصے کے بعد تھکتی ہے تو اٹھا کر دوسرے سینگ پر رکھتی ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے، اور یہ حکام ایسا کہا جاتا تھا، اور یہ نظریہ ہندوؤں کا ہے، اور مسلمانوں کے اندر یہ نظریہ ہم سنتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی سنتے تھے کہ یہ جو سورج گرہن لگتا ہے، چاند گرہن لگتا ہے، یہ کسی کی موت کی وجہ سے ہوتا ہے اور کسی کی خوشی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ نظریے بھی عام تھے لوگوں کے۔ تو قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کہ آپ نے ایک ایک بات کے متعلق اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرنا ہے، تاکہ ہم گمراہی سے بچ جائیں، تاکہ ہم برائی سے بچ جائیں، تاکہ ہم الحاد سے بچ جائیں، تاکہ ہم شرک سے بچ جائیں، کفر سے بچ جائیں۔ ان باتوں کو کبھی معمولی نہ سمجھیں، یاد رکھیں۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو کافر بنا دیتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں وہ عام اس کو معمولات میں لوگ استعمال کرتے ہیں۔ یہ لفظ استعمال ہمارے ہاں کم ہوتا ہے کہ جی آج آپ کے ستارے گردش میں، اگرچہ یہ ممکن ہے کہ کہنے والا جو ہے وہ زبان سے جو کہہ رہا ہو اس کو دماغی طور پر پتہ نہ ہوگی جملہ کیا، لیکن یہ کتنا خوفناک جملہ ہے۔ یہ اس جملے کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ فقط اتنا ہی جملہ ہے کہ ستارے گردش میں ہیں، آج کے ستارے اڑان میں ہیں، آج کے ستارے گرے ہوئے ہیں۔ یہ جو ستاروں کے ساتھ بندہ اپنے سسٹم کو منسلک کر دیتا ہے، یہ سارے کے سارے نظریے اور یہ سارے کے سارے عقیدے یہ کفری عقیدے ہیں، جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس سے اسلام نے روکا ہے، اسلام نے بدشگونیوں سے روکا ہے، اسلام نے ستاروں کے ساتھ ان کے اثرات سے روکا ہے، موت اور حیات کے تصور کو روک دیا ہے کہ نہ کسی ستارے سے جو مرتا ہے نہ کوئی زندہ ہوتا ہے۔ سورج گرہن اور چاند گرہن یہ کیوں لگتا ہے؟ اس کا کسی کی موت و حیات سے کوئی تعلق نہیں۔ کوئی بیمار ہوتا ہے، اس کا کسی ستارے سے کوئی تعلق نہیں۔ بارش برستی ہے، اس کا کسی ستارے سے کوئی تعلق نہیں۔ بادل آتے ہیں، اس کا کسی ستارے سے کوئی تعلق نہیں۔ ہوائیں چلتی ہیں، اس کا کسی ستارے سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ رب کا نظام ہے، رب کا چلایا ہوا ہے، رب جیسے چاہتا ہے اس کو کرتا ہے۔ اس کو اگر ہم منسلک کر دیں گے کسی ستارے کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ، تو یہ اللہ کے ان اصولوں اور اللہ کے ان احکامات کا صریح انکار ہے جو اللہ نے ہمیں بتلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں سورج کو گرہن لگ گیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی دن آپ کا بیٹا فوت ہوا، حضرت ابراہیم۔ تو صحابہ کرام کے اندر وہی جو تصورات تھے نا زمانے قدیم کے، وہ تصورات صحابہ کرام کے اندر لوٹ آئے۔ یہ تو ابراہیم فوت ہو گئے ہیں، تو بہت بڑا سانحہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہوئے ہیں، تو ممکن ہے اسی وجہ سے یہ سورج کو گرہن لگا ہو کہ یہ ابراہیم فوت ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب دیکھیں نا غم کی حالت ہے، بیٹا فوت ہوا کتنا بڑا غم ہوتا ہے انسان، لیکن قربان جائے میرے آقا پر کہ آپ نے جتنا بڑا مرضی ہے غم ہو، لیکن آپ نے عقیدے پر زد نہیں آنے دی۔ لوگ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ عقیدے پہ زد پڑتی رہتی ہے، اپنے غم میں ہی لوگ ڈوبے رہتے ہیں، اپنے معاملات میں لوگ ڈوبے رہتے ہیں، لیکن میرے آقا کیونکہ دنیا کی اصلاح کرنے کے لیے آئے، دنیا کو شرک کی دلدل سے نکالنے کے لیے آئے، دنیا کو کفر سے نکالنے کے لیے آئے، دنیا کو نجوم پرستی اور ستارہ پرستی سے نکالنے کے لیے آئے، صرف اللہ کے ساتھ ملانے کے لیے آئے تھے۔ اس بنا پر فوری طور پر آپ ممبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے صحابہ کرام سے خطاب کیا اور آپ نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، فرمایا کہ یہ سورج اور چاند ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ پہلی بات تو یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں، کوئی تصور نہیں ہے اس کے علاوہ اس پر۔
سورج اپنے کام میں لگا ہوا ہے اور اللہ کے حکم پہ لگا ہوا ہے، چاند اپنے کام پہ لگا ہوا ہے، اللہ کے حکم پہ لگا ہوا ہے. نہ سورج میں دم مارنے کی ہمت ہے، نہ چاند میں دم مارنے کی ہمت. صدیاں گزر گئی ہیں، صدیاں گزر جائیں گی، ایک لمحے کے لیے نہ سورج آگے ہوتا ہے نہ چاند پیچھے ہوتا ہے. ایک ایک سیکنڈ جو ان کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ دنیا میں چل رہے ہیں اور دنیا کو فائدہ یہ دے رہے ہیں. حکم کس کا ہے؟ اللہ. اس کے پیچھے کاریگری کس کی ہے؟ اللہ کی. طاقت کس کی ہے؟ اللہ. ان کا اپنا کوئی معاملہ بھی نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں یہ بات واضح ہے کہ جو اپنے آپ کو ڈوبنے سے نہیں بچا سکتا وہ میری کشتی ڈوبنے سے کیسے بچائے؟ جو اپنے آپ کو بجھنے سے نہیں بچا سکتا وہ میری زندگی کو بجھنے سے کیسے بچائے؟ جو اپنی روشنی پر خود قادر نہیں ہے میری زندگی میں روشنی وہ کیسے بھرے؟ عقیدے کے لیے جتنی بات ہی کافی ہے، سمجھنے کے لیے جتنی بات ہی کافی ہوگی. تو فرمایا کہ یہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں. پہلی بات لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتی، فرمایا کہ کسی کی موت سے یا کسی کی زندگی سے اس کو گرہن نہیں لگتا. چاند کو گرہن لگے یا سورج کو لگے، کسی کی موت یا کسی کی زندگی کا کوئی اس کے اندر عمل دخل نہیں ہے. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کے حکم سے چلتی ہیں، ان کے اوپر کسی کے اثرات مرتب نہیں. یہاں اس عقیدے کی بھی اصلاح ہو جانی چاہیے کہ بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں فلاں مر گیا تو بارش ہو گئی. یہ عقیدہ بھی بڑا خوفناک ہے. یہ بارش یہ اللہ کا حکم ہے، یہ نازل ہوتی ہے. جس پہ نہ ہوئی اس کا کیا معاملہ ہے؟ جس کے نہ ہوئی جس کے اوپر اس کا کیا معاملہ ہے؟ یہ جو باتیں ہیں یہ باتیں اگر وہی کلیئر کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں کچھ واقعات ہوئے، آپ نے کلیئر کیے، آپ نے بتلایا کہ یہ واقعہ اس بنا پر ہوا ہے، تو پھر تو وہ بات ٹھیک ہے کیونکہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا. لیکن اس سے ہٹ کر آج آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں مرا ہے تو یہ کام ہو گیا، فلاں زندہ ہوا ہے تو یہ کام ہوا ہے، ورنہ یہ سارے کا سارا نظام الٹ پلٹ ہو جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ کسی کی موت اور کسی کی زندگی سے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، آگے عقیدے کی بات بتلائی. جب تم اس کو دیکھو تو کیا کرو؟ جب تم سورج گرہن کو دیکھو، چاند گرہن کو دیکھو تو کیا کرو؟ چشمے لے کر اس کو دیکھو، ایکس رے دے کر اس کو دیکھو، سیلفیاں اس کے ساتھ بناؤ. تو اللہ کے بندو اصلاح کیا کی میرے آقا نے؟ کیا راست لائی؟ آپ نے کرنا کیا؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس موقع کو کس طریقے سے آپ نے اس موقع کو گزارنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں جب سورج گرہن لگا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک جو ہے وہ درد بڑھ گیا، آپ پر غم کے اثرات نمایاں ہو گئے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ ڈر جاؤ، جو اتنی بڑی ذات ہے، جو اتنے بڑے سورج کو جو ہے اس کی روشنی ختم کر سکتا ہے، وہ اور بھی بہت کچھ کر سکتا ہے. اپنے بندوں کو ڈراتا ہے اللہ تعالیٰ. بس اتنی سی بات ہے، اس سے ہٹ کر کوئی بات نہیں. یہ آگے ہماری سائنس کی جو کہہ رہی ہے، یہ سائنس بہت کچھ کہتی ہے اور بہت کچھ سائنس کے معاملات میں آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے. آج کچھ کہتی ہے، کل کچھ کہتی ہے. سائنس کے اوپر زوال بھی ہے، سائنس کے اوپر جو ہے وہ بات بھی کی جا سکتی ہے، سائنس کے اوپر جو ہے وہ غلط بھی ہوتا ہے، صحیح بھی ہوتا ہے. لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ساری کائنات اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے. میرے آقا کا فرمان رائی کے دانے کے برابر بھی غلط نہیں. یہاں تو تصور بھی نہیں ہے، یہاں جو بات ہے ماننی. آپ کسی سائنسدان کی سائنس پہ تو آپ بات کر سکتے ہیں، تو آپ کے رسول اللہ کی بات پہ بھی کوئی بات کر سکتے ہیں. کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اپنی بات کوئی اپنی نہیں تھی. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرے آقا جو بات فرمایا کرتے تھے، آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا جملہ اس وقت تک نہیں نکلتا تھا جب تک میرا اللہ حکم نہیں دیتا. آپ کی ہر بات اللہ کی بات، آپ کی ہر بات اللہ کی طرف سے وحی تھی، آپ کی ہر بات اللہ کی طرف سے رہنمائی تھی. اللہ سے بڑھ کر بات کس کی سچی ہو سکتی؟ اللہ سے بڑھ کر بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے؟ من اصدق من اللہ قیلا. محقق ساری دنیا کے تحقیقی لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں، ان کی تحقیق میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، غلطیاں ہوتی بھی ہیں، غلطیاں ہیں، لیکن میرے رب کی کہی ہوئی بات کبھی بھی غلط ہو سکتی. یہ عقل ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ایمان کی بات، اس پر تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، جب تم اس کو گرہن کو دیکھو، سورج کو، یہ چاند کو، فَادْعُوا اللَّهَ، وہ اللہ کے سامنے کیا کرو؟ دعا مانگو. اللہ کے سامنے دعا مانگو. اور دعا کیا ہو؟
یا اللہ اپنے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما دے. لیکن جب آپ زلزلہ آئے نا تو زلزلے میں کچھ اور کرنے کے بجائے یا ہلڑ بازی کرنے کے بجائے بھاگنے کے بجائے ہم نے جو ہماری رہنمائی کی ہے، اگر اس حالت میں موت بھی آ جاتی ہے تو آپ کو کتنی اچھی موت آئی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک. آندھی چلی، طوفان چلے، زلزلے آئے تو کیا کرنا ہے؟ اس کو انجوائے نہیں کرنا، اس پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی، اللہ تعالیٰ سے التجائیں کرنی ہے، اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے. بارش برستی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ نہیں کہتے تھے نکلو بارش میں انجوائے کرو، نہاؤ دھو، کیونکہ عرب کے اندر تو بارش ہوتی ہی تھی. میرے آقا نے فرمایا کہ جب بارش برستی ہے یہ بارش کے قطرے نہیں برستے، اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، اس وقت دعا کرو اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے. تو بارش کے برسنے کو کیسی تربیت ہے قوم کی، کیا قوم کا کیا معیار بنا دیا گیا، اور کس قدر لوگوں کو ہر معاملے میں لوگوں کو دین کے ساتھ ملا دیا، ہر معاملے میں لوگوں کو مسجد کے ساتھ ملا دیا، ہر معاملے میں لوگوں کی اصلاح کر دی گئی. خبردار ایسے نہیں، ایسے کرنا ہے. تو فرمایا کہ جب تم اس کو دیکھو فدعوا اللہ، تو اللہ سے کیا کرو؟ دعا مانگو، اللہ سے دعائیں مانگے، اللہ سے التجائیں کریں. پھر فرمایا وکبروا، اللہ کی تکبیر بیان کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ کی تکبیر بیان کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی تحلیل بیان کرو. یہ وقت باتوں کا نہیں ہے، یہ وقت کسی اور کام کے ضیاع میں لگانے والا نہیں ہے. یہ کتنی بڑی اللہ کی نشانی تمہارے سامنے ہے اور تم دنیا میں مگن ہو، دنیا کے معاملات میں مگن ہو. فرمایا خبردار کبیرو، اللہ کی کیا کرو؟ تکبیر بیان کرو. وصلوا، اللہ اکبر. پھر فرمایا کہ نماز پڑھو، نماز کی طرف لوٹو. کس قدر اصلاح فرمائی کہ جب آپ کو یہ معاملہ سورج گرہن ہے، چاند گرہن ہے تو کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی. صحابہ کرام فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو سورج بالکل غائب تھا. آپ نماز پڑھاتے رہے، آپ اتنی لمبی آپ نے نماز پڑھائی کہ آپ نے ایک رکوع کیا، رکوع کے بعد پھر آپ قرات آپ نے کرنی شروع کر دی، پھر آپ نے دوسرا رکوع کیا، پھر آپ نے قرات شروع کر دی، پھر آپ نے تیسرا رکوع کیا، پھر آپ نے قرات شروع کر دی، پھر آپ نے دوسری رکعت پڑھی، پھر اس میں آپ نے 2 رکوع کیے، بعض روایات کہتے ہیں 3 رکوع کیے. اور اس وقت تک آپ نماز میں رہے جب تک سورج کا گرہن ختم نہیں ہو گیا. محسوس تو ہو جاتا ہے کہ روشنی آ گئی. اس وقت تک آپ نے نماز میں رہے. کوئی تصور تھا کہ اس میں کسی اور چیز کو آپ دیکھ سکتے ہیں؟ اب اسی لیے منع کرتے ہیں نا، جو ماہرین ہیں وہ اسی لیے منع کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ نہ دیکھیں اس کو. اچھا کیا ہوگا جی؟ یہ آپ کی آنکھیں اندھی ہو جائیں گی. یہ الگ بات ہے، اندھی ہوتی ہے نہیں ہوتی، یہ تصور کیا ہے واللہ عالم، ہم نہیں جانتے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کا معاملہ چھوڑا ہی نہیں. فرمایا کہ جب سورج گرہن ہو تو فوری طور پر کیا کرو؟ پھر نماز میں مشغول ہو جائے، اور اس وقت تک نماز میں رہو جب تک سورج گرہن ختم نہیں ہو جاتا ہے. تو بات ہی ساری ختم ہوگی. اس کا مطلب ہے آپ کو دیکھنے کا کام آپ کا نہیں ہے، نظارے کرنے والی بات نہیں ہے، یا اس کو انجوائے کرنے والی بات نہیں ہے، بلکہ اس وقت آپ نماز کی طرف آتے ہیں اور اس وقت تک نماز پڑھتے رہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہیں جب تک یہ ختم نہیں ہو جاتا. تو صحابہ کرام فرماتے ہیں سب سے طویل ترین نماز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، ہم نے پڑھی، وہ نماز کسوف. نماز کسوف سب سے لمبی نماز ہوتی ہے. اور اس نماز کا تو آج تو نماز کا تصور ہی ختم ہو گیا ہے. نماز لوگوں کو آتی تو بہت دور کی بات ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ کوئی نماز ہے یا نہیں. نماز کسوف کیا ہے، نماز خسوف کیا ہے؟ یہ تو نمازیں ہیں اور بہت اہم ترین نمازیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا وتصدقوا، بہت بڑی بلا آ گئی ہے، بہت بڑی مصیبت آئی ہے، تو کیا کرو؟ صدقہ کرو، اللہ کی راہ میں صدقہ کرو. صدقہ کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. آپ نے فرمایا صدقہ خیرات کرو اس دوران کہ یہ مصیبت کیا ہو؟ ٹل جائے. پھر ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا لقد امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعتاق فی کسوف الشمس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج کو گرہن لگتا یا چاند کو گرہن لگتا تو آپ غلام آزاد کرنے کا حکم دیتے کہ غلاموں کو آزاد کرو، اور صحابہ کرام غلاموں کو آزاد کیا کرتے ہیں. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ بات سنی تو فرمایا کہ میری زندگی میں ایک مرتبہ سورج گرہن لگا، اللہ نے مجھے توفیق دی، میں اللہ سے دعائیں بھی مانگتا رہا، اللہ کی تکبیرات بھی پڑھتا رہا، نماز بھی پڑھی اور صدقہ بھی کیا، اور میں نے غلام کو آزاد کر کے وہ ساری باتیں پوری کر دی جو میرے آقا نے فرمائی. دین کو پورا کرنے کا ایک موقع زندگی میں آ گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ موقع کو انہوں نے ضائع نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی باتیں فرمائی، میں نے اتنی باتوں پہ عمل کر لیا. تو سبحان اللہ، یہ ان کا طرز عمل تھا کہ جو ہر معاملے میں دین کو مقدم رکھتے تھے. تو اللہ کے بندوں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات فرمائی، فرمایا فَأَفْزَعُوا
इलल मसाजिद, और मैं फौरी तौर पर मस्जिदों का रुख करूं। किधर जाना है जब सूरज गिरन हो? मस्जिदों की तरफ जाना है, बाजारों की तरफ नहीं निकलना, घरों में नहीं बैठे रहना। वफ़ज़उ इलल मसाजिद, कुर्बान जाए मेरे आका पर कि आपने अपने मानने वालों को हर मामले में मस्जिद की राह दिखलाई। आंधियां चले मस्जिद में आओ, तूफान आए मस्जिद में आओ, ज़लज़ले आए मस्जिद में आओ, सूरज को गहन लगे मस्जिद में आओ, चांद को गहन लगे मस्जिद में आओ। कोई मामला जिंदगी में पेश हो जाए तो सारे माशरे को छोड़कर कहाँ आ जाओ? अल्लाह के घर में आ। क्यों? कि अल्लाह के घर में अल्लाह से रब्त कायम हो जाता है, अल्लाह से ताल्लुक कायम हो जाता है, अल्लाह के साथ बंदा मुंसलिक हो जाता है, ईमान तरोताजा हो जाता है। फिर मस्जिद के अंदर आकर अगर वैसे ही कोई बंदा बैठ जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जो मस्जिद के अंदर आकर वैसे ही बैठा रहता है, अल्लाह उसको नमाज ही का सवाब अता फरमा देते हैं। वो नमाज ही में बैठा हुआ, वैसे ही बैठ कर अल्लाह के घर के अंदर ही बैठा हुआ है। अब तो ये है कि मस्जिदें भी ना वो हमने उसको बहुत पाबंद सरासर कर दिया है। मसाजिद इस वक्त खुलेगी, इस वक्त बंद होगी, इस वक्त आप आ सकते हैं, इस वक्त आप नहीं आ सकते। तो ये भी एक अलग एक मौजू है कि इस पर कहां तक बात हो सकती है। लेकिन बहरहाल मस्जिदें हर मामले में खुली होती है, हर मामला मस्जिद की तरफ होता है, रुख ही मस्जिद की तरफ सहाबा कराम का होता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया फौरी तौर पर मस्जिदों की तरफ आओ। तो ये सूरज है, चांद है, सितारे हैं, इसकी कोई असरात किसी पर नहीं। याद रखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, सुलह हुदैबिया के मौके पर आप अलैहिस्सलाम रात को सोए, सुबह उठे तो वहां पर बारिश हुई और सहाबा कराम फरमाते हैं कि हमें पानी की बड़ी किल्लत थी हुदैबिया के मुकाम पर। बारिश, खूब बारिश जमकर बरसी और हमारी पानी की कमी भी पूरी हो गई और हमारे मामलात भी पूरे हो गए और बड़ी खुशी का एक माहौल बन गया कि बारिश बड़ी अच्छी हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज से आए, आपने सहाबा कराम से खिताब किया और फरमाया कि आज तुम्हारे रब ने ये कहा है, ये हदीस कुदसी इसको कहा जाता है, आज तुम्हारे रब ने ये कहा है तुम्हारे बारे में कि मेरे बंदों में से कुछ मेरे बंदे वो मेरे साथ ईमान में पुख्ता हो गए और कुछ मेरे बंदे आज उन्होंने मेरा इनकार कर दिया, आज काफिर हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम सुन रहे हैं, हैरान हो रहे हैं कि आज रात को क्या ऐसा वाकया पेश आया है। बारिश की सिवा तो कोई ऐसी बात नहीं हुई, तो काफिर और मुसलमान आज कैसे हो गए लोग? अल्लाह ताला फरमा रहे कि आज मेरे बंदे कुछ मोमिन हो गए और कुछ काफिर हो गए। अल्लाह के रसूल ये क्या मामला है, क्या माजरा है? तो आपने फरमाया जिन लोगों ने रात को बारिश बरसी, जिन लोगों ने ये कहा कि अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह की रहमत थी, अल्लाह ने बरसा दी, उनका ईमान अल्लाह पर क्या हो गया? मजबूत हो गया, पुख्ता हो गया। और जिन्होंने ये कहा फलां सितारे की वजह से, फलां सितारे की वजह से, फलां चीज की वजह से ये बारिश बरसी है, उन्होंने अल्लाह का इनकार कर दिया, वो काफिर हो गए। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी बात थी और ये सहाबा किराम को ये बात कही जा रही है। तो आप सोचिए कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस अंदाज से लोगों की इस्लाह फरमाया करते थे। कितना बड़ा जुमला है ये कह देना कि ये सितारों की वजह से बारिश बरस रही, तो सितारों की वजह से न बारिश बरसती है, न बारिश हटती है, न कोई और मामला होता है, न किसी की शादी होती है, न किसी की गमी होती है, न किसी का जिंदगी का निजाम चलता है। इस जमाने में हम देखते थे वो अखबार जहाँ एक अखबार निकलता था, उसके ऊपर एक पूरा कालम होता था आपका ये हफ्ता कैसा रहे, और उसके ऊपर जो है वो बर्ज, दल्लू और पता नहीं क्या क्या बड़े अजीब अजीब लिखे होते थे नाम, उनके सितारों के नाम, बुर्ज। तो उनको बाकायदा तौर पर हर बंदे के मुताल्लिक वो कहते थे कि आपका ये जो हफ्ता कैसा रहे। तो वो जो बंदा मतलब अगस्त में पैदा हुआ है, तो अगस्त में पैदा एक बंदा तो नहीं हुआ होगा ना, लाखों लोग हुए, करोड़ों लोग हुए अगस्त में। तो अगस्त में जो पैदा हुआ उस हफ्ते में जितने लोग पैदा हुए, करोड़ों लोग पैदा हुए, उनको एक ही जैसी बात कहते, आज के दिन आपका अच्छा नहीं रहे। अब पूरा वो दिन बेचारा परेशान है कि वो मैंने देखा आज का मेरा दिन अच्छा नहीं रहे, ये हफ्ता मेरा अच्छा नहीं रहे, इस हफ्ते में मेरे कारोबार में मंदा रहेगा, इस मुल्क फलां होगा, इस महीने में फलां होगा। लोग इसी टेंशन में, इसी मुसीबत में मुबतला रहते। भाई ये क्या है, कहाँ से पढ़ते हैं आप लोग, कहाँ से लेते हैं? ये अखबार जहां में ही आया। तो आप अंदाजा लगा लें कि अखबारें हमारी क्या तरबियत कर रही, हम अखबारों से तरबियत ले रहे। तरबियत कहाँ से लेनी है? हमने अल्लाह के कुरान से लेनी। और अल्लाह का कुरान क्या कहता है कि इन चीजों की कोई हैसियत भी नहीं है, इन चीजों की कोई हैसियत नहीं है, कोई असरात नहीं है इन चीजों के। इस पर मज़ीद इंशाअल्लाह मैं बीच में बात करूंगा। अल्लाह मुझे रात को अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।